الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت کیا تم اس وقت موجود تھے جب حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام پر موت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي جب فرمایا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد قالوا نعبد إلهك کہا ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہوئے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے تھا وہ جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم کماؤ گے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہ سوال کیا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس انسان کو جس چیز کے ساتھ انسیت ہوتی ہے، رغبت اور محبت ہوتی ہے، جو چیز انسان کو جتنی زیادہ مرغوب اور محبوب ہوتی ہے، تو وہ اس کے تسلسل کو اپنی نسل میں، اپنی ذریت اور اپنی اولاد میں باقی رکھنے کی سعی کرتا ہے، محنت اور کوشش کرتا ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جس چیز کے لیے محنت اور تسلسل اور کوشش کی ضرورت ہے وہ ایمان اور عقائد ہیں۔ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور ان کی وصیتیں اور نصیحتیں ذکر فرمائی کہ انہوں نے اس تسلسل کو اپنی ذریت اور اپنی نسل میں باقی رکھنے کے لیے محنت فرمائی اور اس کی وصیت فرمائی۔ اور اسی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنی اولاد کو وصیت کرنا ہے کہ مرنے سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، پوتوں، پوتیوں، نواسوں، نواسیوں کو اللہ نے بہت ساری اولاد انہیں عطا فرمائی تھی، کثیر الاولاد سے، ان سب کو جمع کر کے ان سے ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعد، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سوال کرنے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں جو خود نبی ہیں، اور صرف نبی نہیں بلکہ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی وحدانیت اور کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، قوم سے مقابلہ کیا، باپ سے مقابلہ کیا،
اور وقت کے جابر اور ظالم حکمران سے مقابلہ کیا، پوری حکومت سے ٹکر لی، اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے آگ میں چھلانگ لگا دی، وطن سے بے وطن ہوئے، ہجرت کی، ایک ملک سے دوسرے ملک، دوسرے سے تیسرے ملک، ملک سے اتنی بڑی قربانی دینے والے پیغمبر، اور جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ انہی کے پڑپوتے ہیں کہ جن کی رگوں میں 3 انبیاء کا خون دوڑ رہا ہے، کہ جس سے زیادہ اعزاز اور اکرام کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل کریم، عزت دار شخص کون ہے؟ عزت والا، اکرام والا، کریم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، کہ اگر خاندانی طور پر، نسبی طور پر کسی عزت دار کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کہ جو خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں، پردادا بھی نبی ہیں، جو 4 نبی ہیں اوپر نیچے، ان سے زیادہ عزت دار، ان سے زیادہ شرافت دار کون ہو سکتا ہے؟ تو ان سے یہ سوال کیا جا رہا ہے، ما تعبدون من بعد، کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ میری پیٹھ اس وقت تک قبر کے اندر نہیں لگے گی جب تک میں یہ یقین حاصل نہ کر لوں کہ تم کس عقیدے کے اوپر رہو گے اور میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ تو امت کو، مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا گیا کہ وہ اسی طرح اپنی نسل کی فکر کرے، ایمان اور عقیدے کی فکر کرنا۔ فرمایا کہ یہ ہر ایک مسلمان کے لیے، اس کی شناخت کے لیے اور اس کی آخرت میں کامیابی کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کو منہ دکھلانے کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے اتنی ضروری ہے جتنا کہ ایک انسان کے لیے زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، اتنے ہی مسلمان کے لیے اپنی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے ایمان اور عقیدے کے بارے میں معلومات ہوں، اس کا علم ہو، اور اس کو باقی رکھنے کی وہ سعی اور کوشش کرے اپنی نسل کے اندر، اپنی ذریت کے اندر، اپنی اولاد کے اندر۔ اور فرمایا اس کے اندر کئی حکمتیں ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ طبعی اور فطری تعلق ہوتا ہے۔ ماں باپ اولاد کو جو نصیحتیں کریں گے تو وہ ان کو قبول کریں گے۔ اس تعلق کی وجہ سے ماں باپ کی واعظ اور نصیحت کا اولاد کے اوپر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور جب اولاد ماں باپ کی نصیحت کو قبول کرے گی تو وہ ان کی معین اور مددگار بنے گی، ان کا دست و بازو بنے گی، تو گھر کا ماحول بنے گا، اور پھر اس دین کی بات کو اپنانے کے لیے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور آگے پہنچانا جو ہے وہ اس کا آسان ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد کے اندر دین کی، ایمان کی اور عقیدے کو باقی رکھنے کی فکر کریں، دوسری چیزوں کی فکر نہ ہو۔ جتنی بھی فکریں ہیں ان تمام فکروں کے اوپر سب سے جو زیادہ غالب فکر ہونی چاہیے ایک مسلمان کے لیے، وہ ایمان اور عقیدے کی فکر، کہ جب اولاد کے اندر
اس فکر کو اجاگر کیا جائے گا تو ماحول بنیں گے۔ ہر فرد مسلمانوں کا، ملت اسلامیہ کا ہر فرد، ہر ماں اور ہر باپ جب اس کی فکر کرے گا تو فرمایا کہ ہر گھر کے اندر ماحول بنے گا، اور ہر گھر میں ماحول بننے کی وجہ سے پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی، پوری قوم کی اصلاح ہوگی۔ تو اس لیے ہر ایک مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی ذریت میں، اپنی اولاد میں دین کو باقی رکھنے کی فکر کرے، اور ہر ایک مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے کہ میں کتنی اس کی فکر کرتا ہوں۔ جس بات کا سوال یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کیا، نبی زادوں سے کیا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، ہم اپنی اولاد سے کتنی مرتبہ اس کا سوال کرتے ہیں، کتنی اس کی فکر کرتے ہیں۔ فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگ جو ہیں وہ بادشاہوں کے دین کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے مطابق چلتے ہیں۔ جیسے بادشاہ کا مزاج ہوگا، جو وہ چاہیں گے عوام اور اس کی جو رعیت ہے اسی کو اختیار کرے۔ ایسے ہی ماں باپ جو ہیں یہ گھر کے بادشاہ ہیں، ان کی گھر کے اوپر بادشاہت، تو بچے وہی طریقے اپنائیں گے جو ماں باپ اختیار کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں جو بے دینی پھیل رہی ہے اور بدعملی آ رہی ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بعض جو ماں باپ ہیں وہ خود تو دیندار ہیں، اپنی نمازوں کی فکر ہے، روزوں کی بھی پابندی کرتے ہیں، اعمال صالحہ کی بھی پابندی کرتے ہیں، لیکن اولاد کو جس ماحول کے اندر لا کر کے چھوڑ دیا ہے اور جن اداروں کے اندر انہیں تعلیم دینے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں وہ پرورش پا رہے ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں ہے۔ اولاد کی دینی تربیت کی اور اولاد کی ایمان اور عقیدے کی فکر کی، ان کی اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب تک اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی، اس وقت تک ماحول نہیں بنے گا۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں جو یہ سوچتے ہیں، یہ فکر کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ دیندار ہو، دین کے اوپر باقی رہے، لیکن فرمایا کہ اولاد کے بارے میں تو فکر ہے لیکن خود اپنے بارے میں فکر نہیں۔ تو جب تک اپنی خود فکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ اولاد جو سیکھتی ہے وہ ماں باپ سے سیکھتی ہے۔ جیسا ماں باپ کو کرتے ہوئے وہ دیکھیں گے، اگر ماں باپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ جیسا گھر کا ماحول ہوگا ویسے ہی اثرات جو ہے وہ اولاد کے اوپر پڑیں گے۔ تو اس لیے اپنی بھی فکر کرنے کی، اپنی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دونوں کی طرف فکر ہوگی تب جا کر کے ماحول بنے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایمان اور ان کی عقیدے کی فکر کریں، اپنی جو نئی نسل ہے، آنے والی جو نسل ہے، اس کے بارے میں وہ فکر مند ہے۔ اور اسی کی طرف اللہ نے بار بار اشارہ دیا ہے، قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، دوزخ کی، جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔
آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا، انہیں بھی اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، میرے محبوب وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کا اہتمام فرمائیں۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اے محبوب ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، رزق دینا نحن نرزق، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے حبیب کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کے اوپر عمل فرمایا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، خبردار تم میں سے ہر ایک آدمی راعی ہے، نگہبان ہے، نگران ہے اپنے گھر کا، اپنے متعلقین کا، اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے ان کے متعلقین اور ان کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے کہ تم نے ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی، ان کی ایمان کی، ان کی عقیدے کی کتنی فکر کی۔ آج ہم دنیا کے جو معمولی فائدے ہیں اس کی تو بڑی فکر کرتے ہیں، لیکن جو دائمی فائدہ ہے، جو لازوال نعمت ہے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہر ایک مسلمان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، اپنے اولاد میں، اپنے پوتوں پوتیوں میں، نواس و نواسیوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، خاندان میں، ان سب کی فکر کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عصا جو ہے، لاٹھی اپنے بچوں کے اوپر سے مت ہٹاؤ، یعنی ہر وقت ان کو اپنی نگرانی میں رکھو، وہ تمہاری نگرانی کے اندر رہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے رہیں، اور ہر وقت ان کی تربیت کرتے رہو، ان کو سمجھاتے رہو، ان کو وعظ و نصیحت کرتے رہو۔ اگرچہ اولاد بڑی کیوں نہ ہو جائے، بڑھاپے پر پہنچ جائے، تب بھی ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ مسلسل ان کو سمجھاتے رہیں، ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ فذکر ان الذکریٰ تنفع المؤمنین، اس لیے کہ یہ وعظ و نصیحت کرنا، ان کو سمجھانا، یہ ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ وہ خود نبی ہیں اور ان کی اولاد جو ہے وہ بھی نبی، پورے خاندان میں نبوت ہے، لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا، اس لیے کہ ساری تاریخ ان کے سامنے کہ جو نبیوں کی اولاد تھی وہ جب دین سے دور ہوئے ان کا کیا انجام ہوا۔ اس لیے باوجود اس قدر دینداری کے پھر بھی وہ اپنی اولاد سے سوال کر رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو۔ تو عام مسلمان کو تو اس کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ اگر ماں باپ نیک ہیں، صالح ہیں، دیندار ہیں، ان کا تعلق نبوت سے ہے، نبوت کا خاندان ہے، یا عام مسلمان ہیں اور نیک ہیں، تو فرمایا کہ ماں باپ کی جو نیکی ہے وہ اولاد کے کام نہیں آئے گی۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت، انہوں نے جو کمایا، جو اعمال کیے، جو ان کے عقائد تھے وہ ان کے ساتھ گزر گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے وہ کام آئے گا جو تم خود اپنے لیے کماؤ گے، اپنے لیے محنت کرو۔ یہ اللہ نے جواب دے دیا یہود کو، کہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم جو چاہیں کرتے رہیں، اللہ ہماری مغفرت کر دیں گے، ہماری نجات ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم
انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، تمہارے آباء و اجداد کے جو اعمال تھے وہ ان کے ساتھ گزر گئے، تم کس طرح سے نجات پا سکتی ہو جب کہ تم اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو، قرآن کو جھٹلاتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتے ہو، انجیل کی تکذیب کرتے ہو، اور پھر ساتھ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ اسی طرح امت مسلمہ کے اندر، امت محمدیہ کے اندر بہت سارے لوگ جو اس بد اعتقادی کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم تو سید زادے ہیں، ہم پیغمبر کی نسل میں سے ہیں، پیغمبر کی اولاد میں سے ہیں، ہم جو چاہے کریں ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت سارے دنیا دار جاہل پیروں نے لوگوں کو دھوکے کے اندر رکھا ہوا ہے کہ تم ہم سے بیعت ہو جاؤ، ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ تو تم بخشے بخشائے ہو، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کسی دوسرے کا عمل اس کے کام نہیں آتا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قیامت کے دن حسب نسب کام نہیں آئے گا۔ ولا یتساءلون، نہ یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارا کس خاندان اور کس نسل سے تعلق۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی اعمال صالحہ کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کی نیک اعمال کا پلڑا ہلکا پڑ گیا تو فرمایا وہ خسارے میں ہو اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی لے کر کے آئے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر برائی لے کر کے آئے گا وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ یعمل سوءا یجزى بہ، اگر برا عمل کرو گے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارا سید خاندان سے تعلق ہے، ہم سید زادے ہیں، ہم پیر زادے ہیں تو ہماری نجات ہو جائے گی، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، آپ کو صفا پہ چلے گئے، خاندان والوں کو جمع کیا، قریش والوں کو مخاطب کیا، جمع کیا، اور خصوصی اور عام خطاب فرمائے۔ فرمایا یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیہ عمت رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمہ بنت محمد لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے عباس بن عبد المطلب، رسول اللہ کے چچا، نیک اعمال کرو، کل قیامت کے دن میں اللہ کے عذاب سے کبھی نہیں بچا سکتا۔ اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اے فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی، تمہیں دنیا کے مال میں سے جو چاہیے مجھ سے لے لو، لیکن میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ قریش کو مخاطب کیا، بنو ہاشم کو مخاطب کیا، اور فرمایا کہ ائتونی بِأَعْمَالِكُمْ یوم القیامہ، اے بنو ہاشم نیک اعمال لے کر قیامت کے دن آنا، میرے حسب اور نسب کے بلبوتے پر نہ رہنا کہ ہم تو نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں نجات ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ائتونی بِأَعْمَالِكُمْ یوم القیامہ، اگر تم حسب نسب لے کر کے آؤ گے تو میں اس دن یہ کہوں گا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، کہ میں اللہ کے پکڑ اس کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو عمل نے پیچھے ڈال دیا ہے اس کو نسب آگے نہیں بڑھا سکتی۔ تو جب اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں اپنے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، تو پھر کوئی اور کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم
سید ہے اور یا ہم جو ہے پیرزاد ہیں یا ہم فلاں پیر کے مرید ہیں اور ہماری نجات ہو جائے گی. اس لیے فرمایا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جو تم کرو گے اس کا بوجھ تم اٹھاؤ گے، تمہیں تمہارے اعمال کا اور عقیدے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان کو ان کے اعمال اور عقیدہ جو ہے اس کے مطابق بدلہ دیا جائے. اگر کسی کے ماں باپ نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، اولاد نیک ہے، تو فرمایا کہ ان کے گناہوں کا وبال اولاد کے اوپر نہیں پڑے گا. ماں باپ نیک ہیں، اولاد نیک نہیں ہے تو ماں باپ کی نیکی اولاد کے کام نہیں آئے گی. ہر ایک کو خود اپنی جگہ پہ خود محنت کرنی پڑے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.